بننے کا دیا تھا وہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، ادھورا رہ گیا. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ آپ یہاں رہ کر، اور مولانا آفتاب صاحب جو بہت جید عالم ہیں ماشاء اللہ، اپنے علم، عمل، صالحیت کے اعتبار سے شہر میں جانے جاتے ہیں، اور مولانا کا ایک مقام ہے، اور مولانا نے جن بزرگوں کی پیشوروں کی صحبت بنائی ہے، یقیناً وہ بھی اس ملک میں بہت ہی عالی مقام ہے، اور ہر جگہ مولانا کو اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں مہاد میں بھی تھا تو میں نے مولانا کی بہت ساری جو ہے مولانا کے تذکرے سنے، مولانا کا ذکر خیر سنا کہ جہاں بھی مولانا جاتے ہیں تو مولانا واقعی آفتاب و مہتاب ہیں، اپنی روشنی کی کرن مولانا وہاں چھوڑ کر آتے ہیں. اور یہاں بھی آیا تو یہاں پر آپ کے ادارے میں پہلی مرتبہ میں آتا ہوں، لیکن آپ کے ادارے کی کارکردگی بہت سارے لوگوں سے سنا، اس کی تعریف سنی تو بڑی خوشی ہوئی یقیناً. اور مولانا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مولانا کے مقصد کو سمجھیے. آپ کو ایک چیز جو ہے کشت میں اور تھالی میں پروس کر دے دی گئی ہے، بس آپ کو کھانا ہے. سارا سلیبس، سارا نظام، ساری تربیت کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہاں پر دے دیا گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. آپ یقین جانیے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی خالہ، پھوپھی، بڑی بہنیں، کتنے لوگ عالمات ہیں؟ آپ بتا سکتی ہیں؟ تو یہ مواقع نہیں ملے جو موقع آپ کو مل گیا ہے یہاں پر قریب میں شہر کے اندر ایک ادارہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ حضرات اس کو غنیمت جانیے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیے، پورا قسم فیض کیجیے. ایک منٹ کو، ایک سیکنڈ کو آپ غنیمت جانیے. اور یقین جانیے کہ آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ جمع ہونا، کچھ دیر کچھ سیکھنا اپنے اساتذہ سے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو عبادت کی زمرے میں آتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کا مدارسہ اور اس کا ذکر اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ادارے کو اور ایسی مجلس کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور فرشتے جو اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر اللہ کی سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے. تو آپ کا یہ جو تھوڑا آپ کی جو یہ جگہ ہے، آپ کا جو اجتماع گاہ ہے، آپ کا جو یہ بیٹھنا ہے، یہ فرشتوں کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے. آپ کا یہ ادارہ اور آپ کا یہ اجتماع گاہ اور آپ کی جو یہ جگہ ہے، تو اس کی ہمیشہ قدر کیجیے. اور کبھی بھی جو ہے لغویات میں اور غلط چیزوں میں، بری باتوں میں یا فضول کاموں میں اپنا وقت ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی ضائع نہیں. بس یہی ہماری آپ سے گزارش ہے. امید ہے کہ آپ تمام طالبات اور ہماری بہنیں اس کو اپنے گرہ میں باندھ لیں گی اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گی. عزیز طالبات، ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان علمی اور عملی شخصیات کا تشریف لانا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے شہر کی حالت ہے، لوگ تصوف سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن تصوف کی شخصیات سے ملاقات کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم نے مولانا قاسم مظفر پوری صاحب جو ہمارے سرپرست تھے اور ہمارے مدرسے کو گویا کہ گود لیے ہوئے تھے، ہم نے ان کی اجازت سے یہاں پر باضابطہ خانقاہ کا نظام کیا اور مہینے میں ایک دن، ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو الحمدللہ دربھنگہ شہر میں خانقاہ لگتی ہے. مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ عرفانیہ کے مشتاق صاحب کے ابو مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ، ان کے بہت اجلی خلفاء ہیں اور ان کو یہ الحمدللہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو یہاں تشریف لاتے ہیں. خانقاہ لگتی ہے، عام لوگوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، یہاں تک کہ عام لوگ دعوت کر دیتے ہیں غریب سے غریب، حضرت ان کے یہاں چلے جاتے ہیں. ایک تعلق اللہ والوں سے بنتا ہے. تو الحمدللہ اس پہلو سے بھی کوشش کی ہے. جو پہلو کمزور محسوس ہوتا ہے اس پہلو سے کوشش کی جاتی ہے. مفتی اشرف عباس صاحب دارالعلوم کے وہ بھی کہتے ہیں، مولانا منور سلطان صاحب یہ بھی کہتے ہیں. اس طرح کے جو اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے شہر کو اسی کی ایک کڑی جو ہے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب. مولانا عبداللہ صاحب وہ شخصیت ہے جن سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. مولانا عبداللہ صاحب اس حیثیت سے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں پر ایک الزام ہے کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف ہیں. ہمارے مدرسے کا جو مونوگرام ہے، لوگو ہے، اس میں اوپر MHT لکھا ہوا ہے اور اس MHT میں تلوار بنا ہوا ہے، خنجر بنا ہوا ہے. اور ہم نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے، چونکہ پورے اشعار میں نشان ماہر، نشان مقصد، نشان منزل بتا رہا ہے. پوری ایک نظم موجود ہے ہمارے YouTube پر، اس میں ہم نے کہا ہے کہ وہ جو خنجر ہے وہ یہ بتا رہا ہے
کہ ہم انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، جو ایسا کہے گا اس کے لیے خنجر ہے۔ ہم انگریزی تعلیم کے اگر مخالف ہوتے، ہم میٹرک کے ساتھ یہاں سے تعلیم نہیں رکھتے دینی تعلیم، ہمارے یہاں میٹرک کے ساتھ تعلیمہ کورس ہے۔ 5ویں کلاس تک CBSE بورڈ کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں اور 6ٹھی کلاس سے بہار بورڈ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ قریب کے کئی اسکول ہیں جن کی طرف سے آفر ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے امتحان دلوائیے، لیکن قریب میں ایک صغرا اسکول ہے، صرف لڑکیوں کا، خالص لڑکیوں کا ادارہ ہے، ہم نے اس سے رابطہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کی جو بچیاں 6ٹھی کلاس سے اوپر کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، امتحان دینا چاہیں، اس کے لیے آپشن ہے کہ وہاں جائیں۔ میٹرک کرنے کے بعد عالمہ بھی ہو جائے گی بچی ہماری، اس کے بعد اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ جس میدان میں یہ جانا چاہیں گی، الحمدللہ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب AMD مسلم ڈاکٹروں کی جو تنظیم ہے، الحمدللہ وہ لوگ بھی یہاں، ڈاکٹر اطہر انصاری صاحب بھی آ چکے ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی بچوں سے آفر کہا ہے کہ جو آنا چاہے وہ آ جائیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر اطہر انصاری صاحب کے رشتہ دار ہے، وہ بھی گئی ہیں الحمدللہ وہاں۔ تو ہمارے یہاں راستہ کھلا ہوا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب اور حافظ صادق صاحب ماشاءاللہ یہ بھی عصری تعلیم میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے اپنے مسلم نوجوانوں سے، جس کو دیکھو اینٹا جوڑنے کے فن میں چلا جاتا ہے۔ میں اینٹا جوڑنے کا فن ہی کہتا ہوں، تو سول انجینئر میں جاتے ہیں لوگ۔ اب جس کو دیکھو اس میں جا رہا ہے، تھنکر کوئی بننا نہیں چاہتا ہے، سسٹم چلانے کے لائق بننا نہیں چاہتا ہے۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 2 لائن ایسی ہے جس میں ہمارے مسلم نوجوانوں کو زیادہ جانا چاہیے۔ ایک تھنکنگ کے لائن میں جس میں سوچ بدلے لوگوں کی، اور دوسرا اس میں لا بھی اسی میں آتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے ہمارے تجارت کے لائن میں، عملی تجارت کے لائن میں۔ ان 2 لائن میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہے، لہذا ان دونوں لائنوں میں کوئی جاتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مولانا بھی ہیں اور وکیل صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور باقی کیا کیا تعلیم ہے وہ تعلیم مجھے بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ میں 4تھی کلاس پاس آتی ہوں بس۔ میں نے اپنی کشتی جلا دی ہے اور میں اس پر خوش ہوں، لیکن میں کسی کا مخالف نہیں ہوں۔ میں نے کشتی جلا دی ہے، اور کشتی اس لیے جلا دی ہے تاکہ میرے لیے کوئی آپشن نہیں بچے۔ اب میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی اور کام کروں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ 4تھی کلاس تک اور اسکول میرا فرسٹ آتا تھا، تو الحمدللہ، لیکن 4تھی کلاس کے بعد جو میں نے چھوڑا ادھر مڑ کر کے دے دیا۔ میرا وسطانیہ کا امتحان میرے ابو نے کسی اور سے دلوا دیا، فوقانیہ کا امتحان ہم نے دیا بچپن میں۔ وہ امتحان ایسا دیا کہ پرچہ آتا تھا، اس کو دیکھ کے صرف نقل کرنا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب مولوی کا امتحان آیا تو میں نے ابو سے پوچھا کہ یہ ہم امتحان کیوں دے رہے ہیں؟ میرے ابو بھی سیدھے سادہ جواب انہوں نے دیا، اس امتحان کے دینے کے بعد نوکری ملتی ہے، سرکاری نوکری۔ میں نے کہا مجھے زندگی میں کار نبوت انجام دینا ہے اور اس کے لیے سرکاری نوکری کی ضرورت ہے، مجھے کبھی سرکاری نوکر نہیں بننا۔ یہ میرا اپنی سوچ ہے، اور میری اپنی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں میں 5% لوگ کشتی جلائے ہوئے ہونا چاہیے۔ وہ کشتی جلا دے، دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھے، لیکن باقی کی جو 95% ہیں وہ دنیا کے کاموں میں اپنا اہم رول ادا کریں۔ یہ ثابت کریں کہ اگر ہم انجینئرنگ کے لائن میں جائیں گے تو تم سے آگے رہیں گے، وہ ثابت کریں کہ میڈیکل میں جائیں گے تو ہم تم سے آگے رہیں گے، اگر وہ ثابت کرے کہ ہم اگر لا کے میدان میں جائیں گے تو تم سے آگے رہیں گے۔ اسی محمد طیبات کی پڑھی ہوئی بچی الحمدللہ اس نے بھوپال میں لا کیا، LLB کے بعد LLM ابھی LLM کر رہی ہے، اور اس کا فائنل ہے الحمدللہ۔ اس کا بھی ہم نے یہاں پر اعزاز سے نوازا تاکہ وہ آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ تو ہم لوگ اس کے مخالف نہیں، جو لوگ جاتے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب ہم سب کی طرف سے کفایت فرما رہے ہیں، کفارہ ادا کر رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات سے نوازیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم بہنوں اور طالبات اور اس ادارے کے بانی اور ناظم حضرت مولانا و مفتی آفتاب غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزیز دوست حافظ صادق صاحب، دیکھیے آپ لوگ جس ادارے سے وابستہ ہیں اور جس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، یہ ادارہ بظاہر آپ کو چھوٹے سے کمروں اور چھوٹی سی جگہوں پر محدود دکھتا ہے، لیکن
آپ کے ادارے کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، یہاں کا جو نظام ہے، یقیناً اس کے چرچے پورے ملک میں ہیں۔ میں حیدرآباد میں تھا، وہاں بھی کئی اساتذہ نے ہمارے مولانا آفتاب صاحب کے اس ادارے کا تذکرہ کیا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ماشاءاللہ مولانا مختلف ایکٹیویٹیز، یہاں کے پروگرامز، یہاں کے کام کو ڈالتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لگاتی ہے، لیتی ہے۔ اور جس طریقے سے دوسرے لوگ جو اتنا بڑا کام نہیں کر رہے ہیں یا جن کے کام کی نوعیت اور اس کی افادیت اس درجے میں نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگ بھی اپنے کام کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے لوگ اس سے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق استفادہ کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ خیر کی نشر و اشاعت کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، جو وسائل ہمارے پاس فراہم ہیں، ضرورت ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا ادارہ ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور لوگوں تک اس معہد کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنتا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قسم کا ماحول دیا ہے، جیسے اساتذہ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مواقع آپ کو فراہم کیے ہیں، یہ بہت خوش قسمت لوگوں کو یہ مواقع ملتے ہیں۔ میں خود اس بات کا وکٹم رہا ہوں کہ خود ہمارے گھرانے میں، ہمارے گھر سے بہت ساری لڑکیاں ایسی تھی جو چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر پڑھیں، عالمہ بنیں، اور ماں باپ کی بڑی دیرینہ خواہش تھی، لیکن صرف اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا کہ کون لے جائے گا اتنا دور، کون لے کر آئے گا، پھر وہاں کیسا ماحول ہے، کیا ہوگا۔ لڑکیوں کے تعلق سے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں، آپ اور ہم سب لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں عالمہ بننے سے اور دینی تعلیم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے سے محروم رہ گئیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ قریب میں کوئی اچھا ادارہ نہیں تھا۔ لیکن مولانا آفتاب غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بہت بڑی ضرورت کو اس شہر کی پورا کیا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم میرے ناقص علم میں، کہ مولانا آفتاب غازی صاحب سے پہلے کوئی اس طرح کا کوئی منظم ادارہ، کوئی مرتب ادارہ، اتنا مفید ادارہ کوئی اس شہر کے اندر موجود ہو۔ حالانکہ یہ شہر اپنی خصوصیات کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے اور دوسری بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جانا جاتا ہے۔ لوگ دربھنگہ کو میڈیکل کے لیے اور یہاں کی سے جو بڑی بڑی شخصیات نکلی ہیں اس کی وجہ سے لوگ دربھنگہ کو جانتے ہیں۔ کئی بڑے لوگوں نے ہم سے کہا کہ دربھنگہ بہار شہر کا سب سے زیادہ مردم خیز شہر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دربھنگہ جہاں پر مردم خیز ہے، اگر یہ لفظ کہنا صحیح ہو تو اسی جگہ یہ مردم خور بھی ہے۔ یہاں پر جتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں پر پیدا ہوئی، کسی نے بھی اپنی تعلیمی ایکٹیویٹیز اور دوسری سرگرمیوں کا مرکز دربھنگہ کو نہیں بنایا، بلکہ لوگ باہر شہروں میں گئے، باہر صوبوں میں گئے، بعض لوگ باہر ملکوں میں گئے اور انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا وہاں منوایا، لیکن دربھنگہ میں جو ان کو جس طریقے کا سپورٹ چاہیے تھا، جس طریقے کا لوگوں کا تعاون چاہیے تھا، وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یقیناً مولانا آفتاب غازی صاحب کے حوصلے کو، ان کی ہمت کو داد دینا پڑے گا کہ ایسی جگہ پر انہوں نے جو چراغ جلایا ہے اور جو دیا کو انہوں نے جو روشن کیا ہے، یقیناً اس کو 8-9 سال ہونے جا رہے ہیں اور اس کا فیض پورے شہر میں پہنچ رہا ہے۔ ہر انسان جن سے بھی میں ملا ہوں ابھی تک، ہر کسی نے اس ادارے کی تعریف کی ہے، یہاں کے تعلیم کی، یہاں کے نظام کی، یہاں کے مینجمنٹ کی، یہاں کے ذمہ داروں کی۔ یقیناً اس سے بڑی خوشی ہوئی، یہی ہمارا بھی خواب تھا، لیکن پھر میرے والد صاحب کی خواہش ہوئی کہ آپ اور تعلیم حاصل کیجئے، تو میں نے آپ ہی کے شہر میں نے حفظ کیا۔ یہاں سے مہدولی میں ایک ادارہ چلتا تھا مفتی خبیب صاحب کا، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا، وہاں سے میں نے عالمیت کی۔ پھر میرے والد صاحب کی خواہش ہوئی تو پھر ہم نے جو ہے باضابطے ڈسٹینس سے 10-12 کیا۔ پھر میں نے جو ہے جامعہ ملیہ سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد پھر میں ممبئی یونیورسٹی گیا، باضابطے میں نے انٹرنس ایگزامز دیے، اس میں میں نے دہلی یونیورسٹی کے لیے ایگزام دیا، الہ آباد یونیورسٹی کے لیے دیا، لکھنؤ یونیورسٹی کے لیے دیا،
اور اسی طریقے سے پورے اسٹیٹ کا ایک کامن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو MH لا سیٹ بولتے ہیں، اس کا ایگزام دیا الحمدللہ، اور اس میں اچھے نمبر سے کوالیفائی ہوئے، اور الحمدللہ ابھی میں ممبئی یونیورسٹی میں LLB کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا آخری سال ہے، فائنل مرحلے میں ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں رہیں جو میں نے دیکھی، خود میری چھوٹی بہن بھی الحمدللہ عالمہ ہے، فاضلہ ہے، جامعۃ المومنات لکھنؤ سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لے آنے میں اسی طریقے سے بچوں کی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی دوسری پریشانیاں رہتی ہیں، تو کتنی ساری دشواریاں ہوتی ہیں جن کو ایک ماں باپ کو جھیلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کرتے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف بھیجیں۔ لیکن یہ ادارہ اس بہت بڑی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ میں آپ تمام طالبات سے کہوں گا کہ آپ اس کو ایک گولڈن اپارچونٹی، ایک سنہرا موقع سمجھیے، اور یہاں پر جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے، جو بھی موقع ملتا ہے، اس کو پوری طرح سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے استفادہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس پر نظر رحمت سے اللہ جس کو دیکھتا ہے، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دین کے سمجھنے اور دین کو حاصل کرنے کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ کے رسول بہتری کا اور افضلیت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی تعلیم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ آپ کا کام کسی میڈیکل والوں سے، کسی لا والوں سے، کسی انجینئرنگ والوں سے، یا کسی UPSC والوں سے، یا کسی دوسرے کورس کرنے والوں سے آپ کا کام یقیناً کم نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام سب سے برتر ہے، سب سے بہترین ہے، جس کی گارنٹی اور جس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولکنهم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار و درہم، مال و دولت اور پراپرٹی کے وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں لوگوں کو۔ لہٰذا جس کو اس میں سے جتنا حصہ ملا وہ عظیم حصہ ملا۔ آپ لوگ جس راہ پر ہیں، جس راہ پر گامزن ہیں، وہ راہ انبیاء علیہم السلام سے ملتا ہے، وہ راستہ اولیاء اللہ سے ملتا ہے، وہ راستہ بزرگان دین سے ملتا ہے، اور اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے تو ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادارہ صفہ کے نام سے مسجد نبوی کے چبوترے کو بنایا تھا، اور وہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مدارس والے کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اور ہمارا شجرہ نسب یہ صفہ سے ملتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ادارے کا شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کے ادارے کا شجرہ نسب صرف صفائی سے نہیں ملتا، بلکہ آپ کے ادارے کا شجرہ نسب خانہ رسول سے ملتا ہے، بیت الرسول سے ملتا ہے۔ صحابیات کو اور مومنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تعلیم دیتے تھے، اور جن کے لیے وہ جو جگہ آپ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، وہ خانہ رسول تھا، وہ بیت الرسول تھا۔ آپ نبی کے گھر کی وارث ہیں، اور آپ کے ادارے کا شجرہ نسب اس خانہ رسول سے ملتا ہے۔ تو آپ کی نسبت بڑی عظیم نسبت ہے، اس نسبت کی ہمیشہ لاج رکھیے گا۔ آپ جہاں بھی جائیے اور جس جگہ جائیے اور جس شکل میں بھی آپ پہنچیے، آپ اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اس عظیم امانت کی جو ہے امانت دار ہیں، اور اس امانت کی محافظہ ہیں۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کہیں جائیے تو آپ اپنے دینی چھاپ کو اور اپنے دینی رنگ کو کہیں پر بھی مٹنے مت دیجیے گا۔ یہ رنگ ہمیشہ آپ غالب رکھیے گا۔ جہاں جائیے آپ ہمیشہ اپنے اندر خدمت کا مزاج بنائیے۔ آج جو واقعات ہو رہے ہیں اور بہت ساری بدگمانی مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والی طالبات کے حوالے سے جو ہے، وہ یہی ہے کہ ہر کوئی پڑھنے کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اور جو فرائض اور حقوق اس کے ذمے ہیں اس کی ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا ادوا الحق الذی علیکم، کہ
کہ جو حق تمہارے ذمے ہے اس کو ادا کرو، واسألوا اللہ الذی لکم، اور جو ذمہ داری تمہاری ہے، جو تمہارے حقوق ہیں، اس کو اللہ سے مانگو، صبر سے کام لو۔ تو آپ جہاں بھی جائیے تو کبھی بھی صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے مت بیٹھیے، بلکہ آپ خدمتگار بنیے، اور اپنی خدمت سے اور اپنی اچھی تعلیم و تربیت کے مظاہرے سے لوگوں کا دل جیتیے، اور اس بات کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیے کہ جو طالبات مدارس میں پڑھتی ہیں وہ خدمت کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر ہوتی ہیں۔ یہ تصویر آپ کو جہاں بھی آپ جائیں، اور آپ امت کی مائیں بنیں گی، امت کی بہنیں ہیں آپ، تو آپ اپنی یہ تصویر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیے، صرف آپ حقوق کا مطالبات لے کر نہ بیٹھیے۔ یہ چیزیں، اس طرح کی شکایت عالمات کے حوالے سے بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، تو آپ اس نگیٹیوٹی کو اور اس غلط تصور کو اور اس غلط امیج کو صاف کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو بھی وقت آپ کو یہاں پر مل رہا ہے اس وقت کو غنیمت جانیے، محنت سے پڑھائی کیجیے، اور علم میں تفقہ اور مہارت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے اس ادارے سے جو فیض پہنچے گا اس ہمارے اس شہر کو، انشاءاللہ وہ جگمگا رہا ہے اور مزید جگمگائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ طالبات اپنے استاذ کا تعاون کیجیے اس میں، کیونکہ ان کے ذمے جو کام ہے، ان کے ذمے یہ ہے کہ آپ کے تعلیم کا نظم کرنا، ان کے ذمے یہ ہے استاذ کی فراہمی کا کام کرنا، ان کے ذمے یہ ہے کہ اچھا ایک نظام اور ماحول بنانا۔ وہ تمام چیزیں مولانا آفتاب غازی صاحب نے جتنا بیسٹ سے بیسٹ ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کر دکھایا ہے۔ اب پوری ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس اپورچونٹی کو، اس مواقع کو صحیح استعمال کیجیے، اور اپنی شخصیت سازی کے لیے، اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے اس موقع کو جو ہے استعمال کیجیے، اور اپنی شخصیت کو سنواریے، اور امت کو اور قوم کو جو جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، جیسی ماؤں کی ضرورت ہے اس وقت میں، اس چیز کو آپ فراہم کیجیے۔ یقین جانیے آپ لوگ بھی واقف ہوں گی جو حالات ملک میں آ گئے ہیں، اور جن حالات سے ملک دوچار ہے اس وقت، اس سے پہلے یہ حالات کبھی نہیں بنے تھے۔ یقیناً فسادات ہوتے تھے، مسلمانوں کے جان مال کا نقصان ہوتا تھا، اور بہت سارے نقصانات ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ملک میں فساد ہوئے، لیکن کیا کبھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم بیٹیاں اس غیروں کے ایجنڈے اور غیروں کے محنت کے نتیجے میں اپنے ایمان سے اور اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں؟ اتنی بڑی تعداد خواتین کی جنہوں نے غیروں کی صحبت کی وجہ سے اور غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، یقیناً وہ ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر انسان جس کے دل کے اندر امت کا درد ہے، امت کی فکر ہے، وہ ہر انسان پریشان ہے۔ ایک طرف وہ لڑکیاں غلط محبت کے چکر میں پھنس کر غیروں کے گھر جاتی ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلم سوسائٹی، مسلم سماج ان کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتا ہے، اپنے سے بالکل الگ تھلگ کر دیتا ہے، دوسری طرف وہ جس گھر کا حصہ بنتی ہیں، جس سماج کا حصہ بنتی ہیں، وہ بھی ان کو اچھوت سمجھتا ہے، وہ بھی ان کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں ایک طرف اپنا ایمان گنواتی ہیں، دوسری طرف اپنی عزت، اپنی آبرو اور اسی طریقے سے اپنی جان گنواتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی اہمیت، جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہی ہیں، جس گھر میں رہ رہی ہیں، وہاں پر بیٹیوں کے ذہن و دماغ میں آپ ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی اہمیت ان کے اندر جاگزی کیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو کام آپ کر سکتی ہیں، آپ کے استاذ اپنی ہزار صلاحیتوں کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں تک آپ پہنچ سکتی ہیں وہاں پر مرد حضرات نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ اپنی ذمہ داری بنائیے، اور کوشش کیجیے آپ گھر جاتی ہیں تو اپنی خالہ، پھوپھی، ممانی، اسی طریقے سے بہن، چھوٹے بھائی بہن، ان سب کو تعلیم دیجیے۔ یہ نبی کی میراث ہے جو آپ کو ملی ہے، اس کو بانٹیے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے۔ اس کو جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا پھیلائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی زندگی میں اور ہر طرح کی بھلائیوں سے، ہر طرح کے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے کہ اس علم کو ہم امانت جانیں گے، اس موقع کو ہم امانت جانیں گے اور اس کا پورا استعمال کریں گے۔ اور یقین جانیے کہ جب نعمت انسان کو ملتی ہے، اللہ رب العزت کا اصول ہے، انسان ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتا،
اور اس کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. قرآن کی مشہور آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر نعمتوں کے ساتھ شکر کا رویہ رکھو گے, نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا, اضافہ کرے گا, اپنی انعامات کی بارشیں تم پر کر دے گا. لیکن اگر کفران نعمت کے شکار ہوگے, نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا اور بڑا عذاب دے گا. تو ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگ جو علوم نبوت کے وارث ہیں کسی جگہ بھی ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ اس علم کو امانت سمجھیے گا اور جہاں جائیے اس علم کا فیض اور اس علم کا نور وہاں پر انشاءاللہ آپ لوگ پھیلانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.